سنہرے نقوش کی کتاب میں ایک واقعہ ہے، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے پڑھنے کے لیے، آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے پہاڑ کی کھوہ میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا تھا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا، چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی اور مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار: اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے مبادا اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کی حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے کہا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو ہی زیادہ جانتا ہے، اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی تھی اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں میں لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس پہنچے اور پروردگار کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریا رونے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، اے میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے، اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ اپنے راستے سے نہیں پلٹا۔ اگر وہ آسمان و زمین بر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا
اور زبان حال سے کہنے لگا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ تھا ایک دلچسپ سا واقعہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود سام لیں گے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود سنبھال لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود مدد کریں گے آپ کی مشکل کو حل کرنے کی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مشکل اور کڑوا فیصلہ بھی برداشت کیا اور اس پہ راضی ہو گئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔